बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इरफान हाशमी ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी हमने लॉन्च कर दिया है, इसे भी जाकर आप ज्वाइन करें। पाकिस्तान के अंदर अगर यूट्यूब को बंद किया गया तो हमारा आपका राब्ता इस चैनल के तवस्सुस से ये कायम रहेगा। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की तरफ से नून लीग की हुकूमत पंजाब और मरकज़ में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कनीज़ों की हुकूमत, नून लीग की कनीज़ों का टोला, नालायक औलाद, और ये तमाम अल्फाज फैसल वाडा की तरफ से इस्तेमाल किए गए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका जवाब देगी और क्या इनके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जवाब दिया जा सके। इसका जवाब भी आज की इस नशिस्त में तलाश करेंगे, लेकिन उससे पहले फैसल वाडा ने 2 प्रोग्राम्स में अपीयर हुए। क्या कहा है नून लीग को टारगेट करते हुए? वो ये कहते हैं, हामिद मीर के प्रोग्राम के बाद मालिक साहब के प्रोग्राम में जाकर ये अल्फाज थे कि एक तरमीम लाएं और नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीज़ों और नौकरानियों का कोटा बना दें। थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया, न 3 में न 13 में। ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें सियासी शऊर नहीं, नालायक औलाद, वालिद की मजीद शर्मिंदगी का बाइस ना बने। अब एक तरह से ये तनकीद नहीं थी, बल्कि ये पूरे का पूरा हमला है। और ये हमला किस बुनियाद पर किया जा रहा है? यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो पिछले कुछ दिनों से आप नून लीग वाले जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, आपने सहाफ़ियों को लॉन्च किया। सहाफ़ी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 2 दिन से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहे। फिर कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कि इसका पूरा प्लान, डिज़ाइन नवाज शरीफ का था। फिर लोगों ने यह भी कहा, यानी मरीम नवाज की तरफ से JF थंडर त्यारे जो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए राफेल गिराने के लिए, उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की कि बच्चों किसने बनाया था। तो इसका जवाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ गया। अब इस जवाब से एक तासुर ज़रूर है और ये भी एक मैसेज था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब की खामोशी को पूरी तरह नोट किया और उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही थी, पाकिस्तान की आवाम लड़ रही थी और ये मुकम्मल तौर पर खामोश थे। एक मुजरिमाना गफलत करार दिया गया है फैसल वाडा की तरफ से और ये इनडायरेक्ट पैगाम है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मरियम को और उनके अब्बा हजूर को, जो पूरी जंग में खामोश रहे। जंग के हालात बदले तो उन्होंने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि जंग इधर से ख़त्म हुई और पाकिस्तान की फतह का ऐलान दुश्मन ने भी किया, पाकिस्तान से बाहर दुनिया ने भी किया, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने भी किया, थिंक टैंक्स ने भी किया। तो फिर इनको ख्याल आ गया कि चलें अब हम जाकर ना इसका क्रेडिट लेते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट और फौज को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने आज फैसल वाडा के जरिए हिसाब अपना बराबर कर दिया है। वैसे अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो दूसरा जुमला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बॉलीवुड से जंग होती तो टिकटॉक हुकूमत, पंजाब हुकूमत लाजमी जीतती। और फिर उन्होंने बिलावल जरदारी और इमरान खान साहब के हवाले से भी बात की, उस पर आगे चलकर बात करते हैं कि जब पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो ना, उस पर तनकीद शुरू कर दे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान, तो क्या चीज़ है जो आपको उस तनकीद का जवाब देने का हौसला देती है? ऐसी कौन सी बुनियाद है जिस पर आप खड़े होकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं? वो है पाकिस्तान की आवाम का पॉलिटिकल कैपिटल। जब आप 17 सीटों के साथ मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत करेंगे ना, तो फिर आपको इसी तरह जलील किया जाएगा। जब आप पाकिस्तान की आवाम की अदालत में हार जाएं और जंग जीतने की बात करें, तो फिर आपको इसी तरह आईना दिखाया जाएगा। आज बाबूजी क्यों खामोश है? उनको मालूम है कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हार जाता तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। मैंने इससे पहले भी ये बात की। इन्होंने पता क्या कहना था? इन्होंने कहना था, देखा हमें तो जबरदस्ती इस कुर्सी पे बिठाया गया, हम तो बैठना नहीं चाहते थे। और फिर बाबूजी ने यह भी नारा लगाना था कि हमने तो रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। हुकूमत छोटे की थी लेकिन हुकूमत उसके बड़े कर रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब जब 17 सीटों के साथ सेंटर में और पंजाब के अंदर अपनी बेटी के लिए हुकूमत उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर फैसला भी किसी और का होगा।
جب آپ سب کچھ ڈیل کے ذریعے قربان کر دیتے ہیں نا اور پولیٹیکل کیپٹل آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے کی. جنگ سے پہلے خاموشی, جنگ کے بعد سارا کریڈٹ لینے کے لیے آپ میدان میں اتریں گے تو پھر آپ کے اوپر سرجیکل سٹرائک ہی ہوگی. اور یہ سرجیکل سٹرائک فیصل واڈا کی طرف سے کی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کئی گھنٹے گزر گئے, مزید کتنے گھنٹے گزرتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ کئی دن کئی ہفتے گزر جائیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اس ترجمان کی طرف سے جو سرجیکل سٹرائک کی گئی ہے, نون لیگ اس کا دفاع نہیں کر سکے گی. یہی فرق ہے عمران خان اور ان لوگوں میں جو ڈیل نہیں کرتا, جو اس کے پیغام کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر بلر کر دیا جاتا ہے, جس کے نام پر پابندی ہے, جس کی سٹیٹمنٹس نہیں چلتی, وہ ڈیل نہیں کر رہا اس لیے کیونکہ پاکستان کی عوام کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے. اور یہ ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل جس کی بنیاد پر آپ دھڑلے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی محاذ پر آپ انہیں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جواب دینے کی صلاحیت آپ کو نون لیگ میں یا کسی دوسری جماعت میں نظر نہیں آئے گی جن کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. ایک اور بھی اس کے اندر اینگل ہے, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصل واڈا کو سینیٹر بنایا, اسی لیے وہ جہاں پر عمران خان کے ماضی کے جملے آپ کو سناتے ہیں وہیں پر بلاول زرداری کی تعریف بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بلاول بھٹو پاکستان میں 2 لیڈرز ہیں جو سفارتی سطح پر اچھی انگریزی بول سکتے ہیں. مریم نواز ٹک ٹاک حکومت کے حساب سے اچھی ہیں, انہیں کریڈٹ دیتا ہوں. اب سوال اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بلاول زرداری کی انگریزی اور عمران خان کے ویژن کو آپ نے مائنس کر کے ان کی انگریزی کے ساتھ موازنہ شروع کر دیا. آج ابھی اسی وقت ہم اگر پول کروا لیں تو آپ کو پاکستان کی عوام کا جواب مل جائے گا. اس پر کمنٹ کریں, انگریزی بولنا اور پھر دوسرا ویژن ہونا اور عمران خان کی مقبولیت, کیا آپ فیصل واڈا کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اب جنہوں نے ان کو سینیٹر بنایا اور جس جماعت سے سینیٹر بنوایا گیا, اب آپ نے ان کے لیے بھی تو کچھ کام کرنا ہے نا. اور ویورز, اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ میسیج بھی چھپا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے شاید کوئی سپیس کریٹ کی جا رہی ہے, اور اسی لیے فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بول رہے ہیں. اور کسی کے کہنے پر آج انہیں 2 پروگرامز کے اندر بٹھایا گیا اور انہوں نے یہ موقف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آج پوری دنیا کو سنایا. اب اس کے اندر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ 42 سال سیاست کے بعد آپ کی جماعت فیصل واڈا کو کیا جواب دے گی. تو باؤ جی, یہ سوال آپ کے لیے ہے اور آپ کی جماعت کے لیے. اگر عمران خان کی جماعت اس قسم کی بات کرتی تو ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ٹویٹر ہینڈل سے عمران خان اور ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف جو ہے پوری کیمپین شروع ہو چکی ہوتی. دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز بولیں گی یا نہیں بولیں گی. اب پاکستان میں ہر دوسرا شخص آپ کو یہ سوال کرتا ہوا نظر آئے گا کہ عمران خان کو آخرکار کب رہا کیا جا رہا ہے. کیا کوئی ڈیل ان میکنگ ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا آخرکار مقصد کیا تھا؟ کیا پے رول پر عمران خان کی رہائی ہونے جا رہی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب فیصل واڈا صاحب نے دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی ڈیل ہے, نہ کوئی ڈھیل ہے, عمران خان جیل میں رہیں گے اور یہ نظام اسی طرح چلے گا, اور جب تک وہ چاہیں گے یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. اب یہاں وہ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کی نمائندگی فیصل واڈا صاحب کرتے ہیں, اور انہوں نے اس چیز کو بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. ذرا غور سے سنیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی عوام متحد ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بغیر کسی اختلاف کے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر نظر آئی. یہ آپ کا ورژن ہے جو آپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں. ذرا ادھر آ کر دیکھیں پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی بلکہ یہ دشمن تھا جس نے پاکستان کی عوام کو متحد کر دیا. آپ کو کسی پارٹی کی ایفیلیشن نظر نہیں آئے گی. ہمارا نوجوان ہر محاذ پر جہاں دشمن پروپیگنڈا کر رہا تھا اپنے فوج کے ساتھ مل کر اس نے دشمن کے خلاف یہ جنگ لڑی ہے. تو اب آپ کے پاس جس مقام پر آپ اس وقت موجود ہیں ہائی گراؤنڈز کے اوپر, اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سیز فائر کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا اس جنگ کو آپ نے طول دینا ہے. دشمن کے خلاف تو سیز فائر ہو گیا, لیکن جو اپنے ہیں ان کے خلاف بھی آپ سیز فائر کریں. جمہوریت کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی اب پاکستان کی اولین ضرورت ہونی چاہیے, چونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا, اور ہم نے پچھلے 3-4 دنوں میں جنگ جو پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی دیکھ لیا کہ آپ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں دشمن کے نقصان کو. ڈالرز میں کتنے ڈالرز کا نقصان ہوا, یہی کیلکولیشن چل رہی تھی نا, اور کتنی دن تک آپ اس جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں یہ بھی اسٹیمیٹ لگایا جا رہا تھا. تو پاکستان اگر اکانومی ہماری ٹھیک ہوگی, معیشت ہماری ٹھیک ہوگی, تو ہم دشمن کے خلاف جو ہے یہ جنگ جیت سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سیز فائر کیا جائے,
عمران خان کو رہا کریں اور پاکستان میں جمہوریت کو بحال کیا جائے۔ اب شیخ افضل مروت صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ جنگ کے دوران عمران خان کی رہائی ہو جانی تھی، اس دوران علی امین گڈھا پور نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست جاتی ہے اور پی رول پر عمران خان کی جو رہائی ہے اس کی درخواست ڈالی گئی۔ سب طے تھا مگر جنگ کا معاملہ جلدی نمٹ گیا۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کلیئر کیا، خفیہ مذاکرات ہوں گے مگر حکومت آن بورڈ ہوگی، حکومت کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ جو مرضی کریں لیکن عمران خان کی رہائی ضروری ہے۔ ویورز، آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب جنرل باجوہ صاحب کی رجیم چل رہی تھی تو اس وقت جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ کو یہ قصے نون لیگ والے سنائیں گے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف والے بتائیں گے، اور آپ کو سیکیورٹی جو ذرائع ہیں، انڈیپینڈنٹ ذرائع، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ ان کے خاندان کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جنرل باجوہ نے اس ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، اور ایک ایکسٹینشن تھی جس کے لیے انہوں نے پورے نظام کو الٹا کر رکھ دیا۔ اب ان کے جانے کے بعد یہ سوال ہمیشہ کیا جاتا رہا کہ جنرل باجوہ کی ایک پولیٹیکل بیگج ہے، آنے والی قیادت کیا اس پولیٹیکل بیگج کو اٹھائے گی؟ یہ سوال اس وقت ضرور ہوا۔ خان صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا نئے آرمی چیف کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ حافظ قرآن ہیں، ایک پروفیشنل سولجر ہیں اور انہیں وقت دیا جائے اور میں اپنی کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ملک کے اندر تحریک انصاف کو جس طرح سے وکٹمائز کیا گیا، الیکشن چوری ہوتا ہے، 17 سیٹوں والوں کو آپ نے حکومت ان کے حوالے کر دی، تو پھر خان صاحب بھی ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے اور بیانات کی سختی اس حد تک بڑھ گئی کہ عمران خان کے نام کو، ان کے پیغام کو، ان کی سٹیٹمنٹس کو اور جیل کی خبروں کو اور صحافیوں کو سب کچھ آپ نے سینسر کر دیا۔ تو انسان یہ جو سیز فائر ہے، اپنے جو اس وقت حالات ہیں، پاکستان کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کا طرز عمل تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا۔ اب یہ بہترین موقع ہے اور کوئی پولیٹیکل بیگج نہیں ہوگا۔ آج آپ عمران خان کو رہا کریں تو پاکستان کی عوام ہر چیز کو بھول جائے گی اور ان کے مقبول لیڈر کو ان کے حوالے کیا جائے، یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ قومی اسمبلی میں اجلاس ہوا، فضل الرحمان صاحب اور شاہیہ آفریدی، شیخ افضل مروت کی تقریریں جو ہوئی ہیں جی، انہیں پی ٹی وی پارلیمنٹ نے سینسر کر دیا، اور جب یہ تقریر کرنے آئے تو میوزک چل رہا تھا۔ فضل الرحمان صاحب کی کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے جی کہ وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ ہوا اور اس کا ذکر پاکستان میں کچھ صحافی بھی کر رہے ہیں، اور پھر کچھ سویلین شہید ہوئے۔ اس حوالے سے فضل الرحمان صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی وزیرستان میں ڈرون گرتا ہے اور سویلین شہید ہوتے ہیں تو ہم ہندوستان کے ڈرون کا کیا جواب دیں گے؟ ہم وہاں ڈرون بھیج رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ حساس چیزیں ہیں، اس پر نظر ثانی کریں، اس پر سوچیں بغیر ہم قومی یکجہتی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور کرنا چاہیے کہ اگر قوم کی پشت پر اگر آپ کے پیچھے قوم اگر نہیں ہے تو وہ محاذ کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ یہی سوال تھا نا، یہ جو فیصل واڈا صاحب اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیادت نے سب کچھ کیا، سر یہ دشمن تھا، ہمارے ڈی این اے میں ہے۔ یہ بات آپ کبھی بھی مت بھولیے گا کہ دشمن بھارت جیسا ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو پاکستان کا بچہ اس جنگ میں آپ کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی فوج کے ہمراہ پائے گا۔ ہماری اپنے گھر کی لڑائی ہے، جمہوریت کے حوالے سے ہمارے پچھلے 78 برسوں سے لڑائی جاری ہے، یہ اسی طرح جاری رہے گی جب تک ادارے اپنے حدود و قیود کے اندر رہ کر، اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے جو فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پیچھے قوم کو پایا تو آپ یہ جنگ جیت گئے اور قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی، تو آپ یہ مت بھولیں۔ اس پر جے یو آئی فضل الرحمان صاحب جو ان کا ایک رد عمل بھی آیا، اسمبلی 4 پر تقریر میڈیا سے بلیک آؤٹ کرنا جمہوری طرز عمل کے منافی ہے۔ جعلی حکومت میں اپوزیشن کی مثبت اور مہذب تنقید برداشت کرنے کی سکت نہیں۔ نااہل حکومت نے فضل الرحمان کی تقریر سینسر کر کے پارلیمنٹ کے وقار پر حملہ کیا۔ خیر ان کی بھی تقریر جو ہے وہ سینسر کر دی گئی۔ اب یہ جو شمالی وزیرستان میرلی گاؤں جو ایک ڈرون وہاں پر جو حملہ ہوا، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کم از کم 3 بچے شہید ہوئے ہیں جی، اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ ڈرون کس کا تھا؟ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ یہ ڈرون دوسری طرف سے اڑایا گیا اور یہ ٹارگٹ کر رہے تھے اور اس کی ذمہ داری پاکستان کی جو افواج ہے ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اب اس پہ کتنی صداقت ہے، کیا معاملہ ہے؟ حامد میر صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھارت کے ڈرون حملے پاکستان میں معصوم بچوں کی جان لیتے ہیں تو ہم بھارت کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جب وزیرستان میں ڈرون حملہ معصوم پاکستانی بچوں کی جان لیتا ہے تو کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ ان پاکستانی بچوں پر ڈرون حملہ ظلم ہے یا نہیں؟
کیا کوئی بتائے گا کہ معصوم بچوں کی جان کیوں گئی؟ کون ذمہ دار ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری ٹویٹس جو ہیں اس سوشل میڈیا کے اوپر ملیں گی۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، چونکہ اسد کیسر صاحب نے ایک بات کہی کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، اور اس کے اوپر حامد رضا صاحب کا ایک جواب بھی آ گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک پرپوزل تھی، اسے سیاسی کمیٹی پہ رکھا جائے گا اور پھر اس کے اوپر کوئی ریئیکشن ہم دے سکتے ہیں۔ تو پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جو اپنے معاملات ہیں انٹرنلی ان کو دیکھنا چاہیے، پھر پبلک آپ ایسی چیزیں کیا کریں جب کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کا بھی ریئیکشن آیا، پھر ایاز صادق صاحب کا بھی ریئیکشن آیا، باقی لوگوں کا بھی آ رہا ہے۔ اور میں نے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یہ نہ کر سکے اور تحریک عدم اعتماد آپ لے کر آگے، آپ کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور شہباز شریف صاحب پکے ہو جائیں گے، بلکہ انہیں ایک بیانیہ مل جائے گا کہ دیکھیں ہمارے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی اور ایوان کا اعتماد میرے ساتھ ہے، تو آپ انہیں مزید پکا کریں گے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ بھارت سے خبر ہے اور پھر کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی شامل کریں گے۔ آپ نے دروو راٹھی، ایک یوٹیوبر انڈیا میں، ایک بڑی ہیوج قسم کی ان کی آڈینس ہے، اور دروو نے ایک ویڈیو کی، اس سے پہلے بھی پاکستان کے اوپر وہ ویڈیو کر چکے ہیں، اور پاکستان کے حالات کے بارے میں وہ زیادہ جانتے نہیں ہیں، اور جو بھی انفارمیشن آن لائن موجود ہوتی ہے اسے وہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس انفارمیشن کو کس طرح سے آپ نے فلٹر کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے، شاید یہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ویڈیو بنانی پاکستان کے خلاف جو ہے جو بنائی، اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ مودی کی حکومت کے خلاف بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں انہیں ڈکٹیٹر کہا گیا۔ اور اس ویڈیو میں ہے کیا؟ دروو نے جو ویڈیو بنائی اس میں سکھوں کے گروؤں کو دکھانے کے لیے اے آئی ویڈیو کا استعمال کیا، جس پر سکھوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ SAD، SGPC جیسی تنظیموں نے اسے گمراہ کن بیانیہ قرار دیا۔ یوٹیوبر دروو نے سکھ جنگجو جس نے مغلوں کو خوفزدہ کیا کے عنوان سے ایک AI سے تیار کردہ ویڈیو پوسٹ کی تھی، جس نے سکھوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ سکھ تنظیموں نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا کہ ان کی پارٹی ہمارے گرو صاحبان کی تصویر جس طرح سے انہوں نے پیش کی، AI سے تیار کی، یہ نامناسب امیج استعمال کرنے والی ویڈیو کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مذمت کی گئی تو دروو نے کیا کیا جی، اس نے اس ویڈیو کو ہٹا دیا ہے، اور اس نے ایک پیغام اسے پوسٹ کیا اپنے چینل کے اوپر۔ اب آپ کو یہ ویڈیو نہیں ملے گی جس میں وہ لکھتا ہے کہ تھینک یو فار یور فیڈ بیک on the latest video even though many of you appreciate the video and would like it to say on a channel۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہٹائے نہ۔ اس نے پہلے اس سے جو ہے لوگوں سے سوال بھی کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ویڈیو کو، چونکہ لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے اور اینیمیٹڈ ڈپکشن آف سکھ گروز کانفلکٹ ود دیئر بلیفس، اور آپ کے عقائد کے کیونکہ منافی ہے، تو میں نے پھر اس کو ہٹا دیا۔ I do not want this to become a political or religious controversy because the video was simply an effort to showcase the stories of our Indian heroes in a new educational format. This educational format has huge potential. I will explore other stories from our history for future videos and will evaluate whether to retell this story in a different way or not. You can comment below your topic suggestion for the history format. Thanks for engaging in good faith. تو انہوں نے اس ویڈیو کو، دروو نے جی اس کو یہاں سے ہٹا دیا ہے، اور اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا پوری دنیا سے، اس کے بعد دروو کو یہ کرنا پڑا ہے۔ میں ویورز آپ کو نا کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی شامل کر لیتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاک بھارت جنگ بندی دو طرفہ تھی، اس میں ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں، یہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کا بیان آ گیا۔ اور اس سے پہلے یعنی آپ بیانیہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اس سے پہلے آپ کی BJP اور آپ کی اپنی سرکار یہ کہتی ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں کہا تو ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا اور ٹرمپ کے کہنے پر، لیکن سیکرٹری صاحب آ کر یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ٹرمپ پوری دنیا میں تقریریں کر رہا ہے، پوری دنیا کو جا کر یہ بتاتا ہے کہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، وہ ایٹمی جنگ کے بہت قریب تھے۔ میں نے تجارت کو بنیاد بنا کر دونوں ملکوں کو پیچھے ہٹنے کی بات کہی، لیکن بھارت کی سرکار اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جھوٹا قرار دے رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت پاکستان کے خلاف اس محاذ کو کھول کر پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا چاہتی تھی، اور یقیناً یہ سب کچھ جو مودی کی حکومت ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے کسی ایٹمی دھمکی یا اشارے کی کوئی شواہد نہیں۔ یہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کہہ رہا ہے بھائی ہم تو کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے، ہمارے ڈیفنس منسٹر کا وہ جیسا بھی اس نے کہا
کہ भाईजान फिर 80 नहीं थे फिर कोई भी नहीं, ये उसके अल्फाज थे। फिर पाकिस्तान ने जो नेशनल कमांड जो कमेटी का इजलास बुलाया, वो भी उसको भी अमेरिका जो है वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कह रहा है, और उस मीटिंग को CNN ने रिपोर्ट किया कि दोनों मुल्क जंग के बहुत करीब थे। लेकिन सेक्रेटरी साहब, ये हुआ पता क्या है, इनके ऊपर हुई है जी तनकीद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भारत में। और भारत की अवाम अपनी सरकार से ये सवाल कर रही है कि हम तो पाकिस्तान को ताना देते थे कि तुम्हारे फैसले अमेरिका करता है, तुम्हारे फैसले जो हैं वो GHQ से होते हैं, और GHQ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है विद अमेरिका। तुम्हारी हुकूमत की, तुम्हारी जमहूरियत की कैसी की तैसी कोई हैसियत नहीं है। तो हम जिस पाकिस्तान को ये कहते थे, आज ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो इसलिए भारतीय सेक्रेटरी खारजा को इस किस्म का जो है वो बयान जारी करना पड़ा। फिर आपको ये भी खबर दें कि अमेरिका ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस भारतीय ट्रैवल एजेंसीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। खबर के मुताबिक ट्रैवल एजेंट जानबूझकर गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी के मुर्तकिब पाए गए। महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिका में मौजूद भारतीय मिशन के कौंसल अफेयर्स और डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस रोजाना की बुनियाद पर अमरीकी सफारत खाने और कौंसल खानों में इन अनासर की शनाख्त और कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अच्छा, अब ये जो वीज़ा है ना, बरतानिया का ये मुश्किल हो गया है, और जो विज़िट वीज़ाज़ हैं जिनको ऑब्वियसली एक कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पर भारत में, पूरी दुनिया में होता है जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे करेंसी का पूरा खेल है, जो फॉरेक्स रेट्स हैं जिस करेंसी के कम हो और ऑब्वियसली डॉलर के मुकाबले में, तो लोग इन ममालिक में जाना ऑब्वियसली कोशिश ये ज़रूर करते हैं। तो इस तनाजुर में ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और आपको याद होगा कि जो इनके इलीगल इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में, और ये डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के जो अमेरिका के विज़िट से पहले एक जहाज़ चार्टर्ड त्यारा जो था वो इन तमाम लोगों को लेकर भारत भी गया, और जिस पर भारत की सरकार ने ये बयान भी जारी किया कि जो इलीगल होंगे और हमारे होंगे हम उन्हें वापस ले लेंगे। और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। लेकिन अमेरिका के अंदर इंडियंस की एक बड़ी तादाद आपको मिलेगी। खैर, पाकिस्तानियों को तो वीज़ा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से वीज़ा मिलता है, लेकिन जो भारत की सरकार है उनको ये एक पैगाम दे दिया गया, और ये पाबंदियाँ उनकी उन ट्रैवल एजेंसीज़ के ऊपर लगा दी गई है। एक ख़बर मैं आपको और भी व्यूज़ शेयर कर दूँ फ़लस्तीन के हवाले से। और अब 3 मुल्कों ने, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और कनाडा है, उन्होंने इसराइल पर पाबंदी लगाने की धमकी लगा दी है। अब ये पाबंदी किस नौयत की होगी? जो खबर है इसके मुताबिक तीनों ममालिक की जानिब से कहा गया कि अगर इसराइल ने गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद ना की और इमदादी सामान की तरसील पर आयद पाबंदियाँ ना उठाई, तो ये ममालिक इसराइल के खिलाफ मुमकिन इक़दाम करेंगे। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि अगर इसराइली हुकूमत की जानिब से आम शहरियों के लिए बुनियादी इंसानी इमदाद को आपने ये जो फराहमी से इनकार इसी तरह किया जो नाकाबिल कबूल है, तो ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और ये उसके ज़ुमरे में आ सकता है। तीनों ममालिक ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तोसी की भी मुखालफत की है, और तीनों मुल्कों को मैदान में ऑब्वियसली जिहाना पड़ा, क्योंकि हो ये रहा है कि ये जो नेतन्याहू है उसने एक ऐलान कर दिया है, और उसने कहा कि जल्द पूरे गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल हम हासिल कर लेंगे। और वो तो खैर मुकम्मल कंट्रोल हासिल इस तरह भी करना चाह रहे हैं ना कि पहले तो आपने लोगों की खुराक बंद की, फिर बम मारे, फिर लोगों के घर तबाह कर दिए, फिर लोग अपनी सर्वाइवल की इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, और वही चाहते हैं कि इन्हें किसी तरह या तो समुंदर में फेंक दिया जाए या फिर कहीं और इनको माइग्रेट करवा दिया जाए, और अमेरिका इसके ऊपर जोर डाल रहा है। तो फ़लस्तीन के सर हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और दुआ कीजिएगा हर फ़लस्तीनी के लिए जो इस वक्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी, और मैं अगली वीडियो में, क्योंकि आज खान साहब की मुलाकात भी है, और इमरान खान से मुलाकात हुई या नहीं हुई इसका फैसला भी कुछ घंटों में हो जाएगा, अगर ये मुलाकात इमरान खान की इन लोगों ने होने दी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोपहर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।